اب یہ خان سر نہیں ہے، پیر ہیں. یہ لیول کی بات کرتا ہے بندہ کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کے پاس پڑھنے والے ہزاروں بلکہ لاکھوں میں ہیں، بہار میں اور یو پی میں. آئی مین کم آن گیو می اے بریک. ایسا آدمی کہ جس کا آئی کیو لیول اتنا گرا ہوا ہو، اس نے کس طریقے سے سول لا اور کرمنل لا کو کمپیئر کیا ہے. اسلام کا قانون اگر انوچھید 25 کہتا ہے دھارمک قانون، اسلام کا قانون ہے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، ہے نا. کوئی مسلمان چوری کرے نا تو اس کا ہاتھ کاٹیے. کہیے کاہے کاٹیے؟ تو انوچھید 25 تمہاری دھارمک سوتنتا، اسلام کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو. تو کہے گا نا ہاں ہمارا ہاتھ کاٹیں گے، اسلام باہر میں گیا تو ہم کو بھارتی دنڈ سنہیتا انڈین پینل کوڈ کی طرح چوری کی سزا دیجیے، 2 سال جیل میں رکھیے، ہاتھ کیا کاٹیے گا؟ وہاں ان کو اسلام نہیں دکھے گا. وہاں بھی کہیے نا کہ پھانسی کی سزا اسلام میں نہیں ہے، سر کاٹ دینا ہے. مہیلا کوئی گناہ کرے تو پتھر سے مارنا ہے اس کو. وہاں پہ سوچیے چوراہا پہ کھڑا کر کے پتھر سے کوچ کے مار دیتا ہے سب. سر کاٹ دیجیے، موت کا بدلہ موت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، آنکھ کا بدلہ آنکھ. یہی ہوتا ہے نا اسلام میں. تو مسلمان لوگ یا مسلمان کے مولانا لوگ جو سامان دنڈ سنہیتا تھی اسے مان لیا. دنڈ سنہیتا میں بھی تو آپ کہیے کہ مسلمانوں کا دنڈ قانون الگ رکھیے. اگر ایسا کر دیں گے تو آپ بھی پڑھیں گے کہ سب سے ٹف قانون سعودی عرب کا ہے. آدھا مسلمان کٹا کے پھینکا جائیں گے لوگ اگر اسلامی قانون لگا دیجیے تو. بہت ٹف قانون ہے اسلام کا قانون وہاں پہ. تو وہاں پہ ان کا اسلام نہیں خطرے میں آیا. وہاں کوئی اسلام کا قانون. اچھا جی، تو خان سر کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا نام جو ہے وہ اس طرح مشہور ہو جاتا ہے کہ ان کی انفارچونیٹلی عزت کرنی پڑتی ہے حالانکہ وہ اس کے حقدار نہیں ہوتے ہیں. اب یہ خان سر نہیں ہے، پیر ہیں. یہ اس لیول کی بات کرتا ہے بندہ کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کے پاس پڑھنے والے ہزاروں بلکہ لاکھوں میں ہیں، بہار میں اور یو پی میں. آئی مین کم آن گیو می اے بریک. ایسا آدمی کہ جس کا آئی کیو لیول اتنا گرا ہوا ہو، وہ تمہارا نیشنل لیول کا گرو بن جائے. تو بھائی تم یہ دیکھو، ہمارے یہاں ایک روایت ہے، ایک مشہور تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انظروا عمن تاخذون دینکم، کہ تم یہ دیکھو پہلے کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. بندہ کریڈیبل ہونا چاہیے، اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے. جب تم ایسے لوگوں کو دیکھ لو تو پھر ان سے علم حاصل کرو. یہ ہمارے یہاں ٹریڈیشن ہے، اور آپ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد جو جنریشن ہے وہاں سے یہ ٹریڈیشن بالکل ایک دم پورے مسلمانوں کو دے دیا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک اسلامی اصول ہے. عام لوگ اس کو کیا جانے، جو مسلمان نہیں ہیں وہ اس کو کیا جانے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ایک آدمی بڑا مشہور ہو رہا ہے، چلو ادھر ہی. اس کو بولتے ہیں بھیڑ چال، کہ جدھر بھیڑ ادھر ہم. وہ چونکہ چٹکلے چھوڑ رہا ہے اور اس کی ایک فنی انداز ہے، مضحکہ خیز انداز ہے، تو چلو بھائی اس کو سننے میں مزہ آ رہا ہے، لہٰذا یہ اچھا ہوگا. یہ معیار نہیں ہے. میں اس کی ایک کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ کلپ دیکھ بھی لی ہوگی. اس نے کس طریقے سے سول لا اور کرمنل لا کو کمپیئر کیا ہے. ہمارے دوست عاصم افتخار صاحب نے بھی اس تعلق سے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا. میں مختصر اس کے اوپر تبصرہ کروں گا. یہ دیکھیے. اسلام کا قانون اگر انوچھید 25 کہتا ہے دھارمک قانون، اسلام کا قانون ہے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، ہے نا. کوئی مسلمان چوری کرے نا تو اس کا ہاتھ کاٹیے. کہیے کاہے کاٹیے؟ تو انوچھید 25 تمہاری دھارمک سوتنتا، اسلام کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو. تو کہے گا نا ہاں ہمارا ہاتھ کاٹیں گے، اسلام باہر میں گیا تو ہم کو بھارتی دنڈ سنہیتا انڈین پینل کوڈ کی طرح چوری کی سزا دیجیے، 2 سال جیل میں رکھیے، ہاتھ کیا کاٹیے گا؟ وہاں ان کو اسلام نہیں دکھے گا. وہاں بھی کہیے نا کہ پھانسی کی سزا اسلام میں نہیں ہے، سر کاٹ دینا ہے. مہیلا کوئی گناہ کرے تو پتھر سے مارنا ہے اس کو. وہاں پہ سوچیے چوراہا پہ کھڑا کر کے پتھر سے کوچ کے مار دیتا ہے سب. سر کاٹ دیجیے، موت کا بدلہ موت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، آنکھ کا بدلہ آنکھ. یہی ہوتا ہے نا اسلام میں. تو مسلمان لوگ یا مسلمان کے مولانا لوگ جو سامان دنڈ سنہیتا تھی اسے مان لیا. دنڈ سنہیتا میں بھی تو آپ کہیے کہ مسلمانوں کا دنڈ قانون الگ رکھیے. اگر ایسا کر دیں گے تو آپ بھی پڑھیں گے کہ سب سے ٹف قانون سعودی عرب کا ہے. آدھا مسلمان کٹا کے پھینکا جائیں گے لوگ اگر اسلامی قانون لگا دیجیے تو. بہت ٹف قانون ہے اسلام کا قانون وہاں پہ. تو وہاں پہ ان کا اسلام نہیں خطرے میں آیا. وہاں کوئی اسلام کا قانون. اچھا جی، تو سعودی عرب کا قانون بہت خطرناک ہے. اگر وہ قانون لاگو ہو گیا تو آدھے لوگ کیا کہا انہوں نے، کٹا کے پھرا جائیں گے یعنی ان کا ہاتھ کٹ جائے گا تو ان کا ہاتھ، آدھے لوگ جو ہیں وہ ہتھ کٹے ہوں گے. تو اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر سعودی عرب کی آدھی آبادی جو ہے وہ ہتھ کٹی ہونی چاہیے اس اصول کی روشنی میں. اچھا، دوسری بات، جہالت اپنے عروج پر ہے کہ سول کوڈ کو اور کرمنل کوڈ کو خان سر نے مکس کر دیا. یہ جانتے ہوئے، آئی ایم شور کہ یہ نہیں جانتے ہوئے، یعنی میں نہیں کہتا کہ وہ جانتے، وہ نہیں جانتے. سول کوڈ، جب آپ کوئی کیس سول عدالت میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں جو 2 پارٹیز ہوتی ہیں وہ 2 انڈیویجولز ہوتے ہیں. ایک کو آپ پلینٹف کہہ لیں اور دوسرے کو آپ ڈیفینڈنٹ کہہ لیں. مثلاً
میں اگر آپ کے خلاف کیس کر دوں کسی معاملے میں اور وہ سول میٹر ہو تو آپ کیس کا نام اس طرح دیں گے کہ یہ کیس یاسر ندیم الواجدی بنام مثلاً خان سر مثلا یہ کیس ہے. تو اب دو انڈیویجولز کے درمیان ہے، لیکن جو کرمنل کوڈ ہوتا ہے وہ انڈیویجولز کے درمیان نہیں ہوتا بلکہ وہ انڈیویجول ورسز اسٹیٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی جرم کر دے، چوری کر لے، ڈاکہ ڈال دے، کسی کو قتل کر دے، تو اب قاتل اور مقتول کے درمیان کیس نہیں ہوگا، مقتول تو گیا، یا چور اور جس کی چوری ہوئی ہے جس کے یہاں، اس کے درمیان چور نہیں وہ کیس نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ خان سر ورسز اسٹیٹ آف انڈیا. تو اب مان لیجئے خان سر نے کوئی جرم کیا ہے تو خان سر پھنسیں گے اور اسٹیٹ جو ہے وہ پلینٹیف ہوگا اور خان سر جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ ہوں گے. دونوں میں بڑا فرق ہے. پہلا فرق. دوسری بات، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی مسلمانوں کو اپنے ہی کرمنل کوڈ سے بڑا ڈر لگتا ہے، ایسا نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ مسلمانوں سے یہ کہیں اور مسلمان اپنی قرآن اور سنت سے محبت کرنے والے ہوں، اور دنیا میں اکثریت الحمدللہ ابھی بھی ایسی ہی ہے کہ بھئی آپ کو اختیار ہے کہ آپ کو ہم سول کوڈ بھی دیں گے اور کرمنل کوڈ بھی دیں گے، تو مسلمان بالکل بھاگ کر اس چیز کو ایکسپٹ کرے گا. لیکن کیا حکومت اس چیز کے لیے تیار ہے؟ کیا حکومت یہ یعنی جو سول کوڈ ہے مسلمانوں کا 3-4 مسائل کے اندر جو ایک ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ ہے، حکومت وہ چھین رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرمنل کوڈ بھی الگ ہونا چاہیے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا ایکسکلوسیو کرمنل کوڈ ڈیمانڈ کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلمان ڈیمانڈ کریں گے. اگر دیش کی اور ملک کی یہ اوپینین بن جائے کہ مسلمانوں کا اپنا کرمنل جسٹس سسٹم ہونا چاہیے قرآن و سنت کے اوپر، بالکل ہوگا. مسلمان اس کا بڑھ چڑھ کر استقبال کریں گے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. وہ شرطیں یہ ہیں کہ آپ کے جو جج ہیں، جو آپ کے کالجز لا کالجز سے نکلے ہیں، ان کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو فقہ کا نہیں پتا، ان کو اسلامی قوانین کی الف با اور ABC نہیں پتا. لہٰذا جو فقہا ہوں گے آپ کو ان کو یعنی جو فقہ کے ماہر ہوں گے مسلمان، آپ کو ان کو ججز ہائر کرنا پڑے گا. وہ ججز بنیں گے، ان کی عدالتوں کے اندر جب کیس جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس بات کا اختیار رکھیں گے کہ وہ کرمنل مسئلے کے اندر کوئی فیصلہ سنائیں. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، آپ اس عدالت کے تحت پھر پولیس بھی رکھیں گے. چونکہ عدالت نے اپنا کیس سنا دیا، پولیس اس کی حمایت کرنے والی نہیں ہے، تو عدالت کا کیس پھر نافذ کیسے ہوگا؟ عدالت کا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے پولیس فورس بھی چاہیے. تو کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ مسلمانوں کی اپنی عدالتیں ہوں اور ان عدالتوں کے تحت ان کی باقاعدہ پولیس ہو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے؟ کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ چونکہ اس بات کے لیے تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ایک ملک نہیں، ایک ملک میں 2 مکمل نظام چلا رہے ہیں. تو ایسی باتیں نہ کریں کہ جس میں آپ خود پھنس جائیں. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ سعودی عرب میں لاگو کر چکے اور گزشتہ تقریباً سمجھ لیں کہ 1400 سالوں میں 1300 سال تک کے اسلامی قانون دنیا کے مسلم ممالک کے اکثر حصے میں مکمل نافذ رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے مسلمان اب اسلامی قانون سے نفرت کرنے لگے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک فالتو کی دلیل ہے، محض لو آئی کیو لوگوں کے سے واہ بٹورنے کی ایک کوشش ہے، ناکام کوشش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سامنے جو بیچارے کوچنگ والے ہیں آئی ایم شیور کہ نہایت لو آئی کیو لیول کے لوگ ہیں، تو وہ سارے کے سارے اس پر خوب حاضر ہیں. ہاں بڑی زبردست بات کہہ دی، حالانکہ یہ جہالت کے اوپر مبنی بات ہے. اور انفارچونیٹلی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انڈیا میں جو نیوز چینلز ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کا ایکسپلوئٹیشن کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ہماری پبلک بہت بیوقوف ہے، لہٰذا بیوقوف بناتے رہو. تو باقاعدہ کچھ نیوز چینلز نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر یہ ویڈیو شیئر کی ہے مسلمانوں کو چیلنج کرنے کے لیے. تو یہ ہماری طرف سے اس کا مختصر سا جواب ہے. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مفتی صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے حضرات جو ہیں ہندوستانی گورنمنٹ کو تھوڑا بتائیں کس طرح سے جو ہندوستانی مسلمان ہیں ان پہ کیا کیا حد لازم ہونی چاہیے. ہم تو بالکل سپورٹ کرتے ہیں کہ جو ہے ہندوستانی مسلمان کو اللہ کے نظام کے اندر رہنے کا موقع ملنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ مدد کریں، کم سے کم آپ اپنا جو ہے اپنا جو کچھ لکھ کر کے دیں کہ کیا کیا حد ہونی چاہیے ہندوستانی مومنوں کے لیے
جس سے کہ وہ اللہ کے نظام کو فالو کر پائے. بہت اچھا, میرا یہی مشورہ ہے. بہت زبردست. ہم آپ کی اس سپورٹ کی قدر کرتے ہیں, اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے نیت کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن نیتوں کا حال اوپر والا جانتا ہے. لیکن ہم آپ کی سپورٹ کی قدر کرتے ہیں. یہ جو سپورٹ ہوگی, میں اتنا ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ انڈین پینل کوڈ میں تبدیلی کر کے جو کرمنل لا ہے, اسلامک کرمنل لا, جو بھی حدود اور قصاص کا قانون ہے, وہ مسلمانوں کے لیے لا دیں گے, تو اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ جی, اس کو امپلیمنٹ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, مطلب کہ یہ بھی اس قانون کا حصہ ہے کہ اس کو کوئی بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتا, اس کو ایک نہیں, اور جج ہی امپلیمنٹ کرے گا. نہیں, ہماری جیوری میں جو ہوگا, جج میں ہوگا, بالکل قاضی ہوں گے, جو کہ اگر مومن حضرات ہوں گے, جیسے اگر کسی نے چوری کی, اس گینگ کے اندر 4 ہندو ہیں, 1 مسلمان ہے, تو پوری جیوری جو ہوگی ججمنٹ میں ایک قاضی حضرات بھی ہوں گے, جو کہ مومن کو جو ہے, جو اس کو اپنی سزا دینی چاہیے وہ اپنی دیں گے. باقی جو ہوں گے, باقی جو ہندوؤں کو ہوگا, وہ اپنی نارمل جو آج کل آئی پی سی چل رہی ہے وہی چلتی رہے گی. نو ٹینشن. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان سر والا یہ جو آرگیومنٹ لے کر آپ آئیں گے تو ہم جو ہے ایک دم عاجز ہو جائیں گے؟ میں تو ابھی, آپ شاید تھوڑا دیر میں آئے ہیں, میں تو اسی چیز کو کہہ چکا ہوں کہ آپ اگر ہمارے ججز لینے کے لیے تیار ہیں اور ان ججز کے تحت لا اینڈ آرڈر ایجنسیز کام کریں گی, اگر اس کے لیے تیار ہیں تو, اور مسلمانوں کو ان کا سیپریٹ کرمنل کوڈ دینے کے لیے تیار ہیں, ویلکم. اور کیا چاہیے بھائی؟ مفتی صاحب, شیلیش بھائی سے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. شیلیش بھائی, آپ کو پتا ہے کہ آئی پی سی کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ آئی پی سی کام کیسے کرتی ہے, آپ کو پتا ہے؟ یا کوئی بھی جو پینل کوڈ ہوتا ہے اس کے لیے کیا ضروری چیز ہے؟ جی, وہ اس کا ہوتا ہے سی آر پی سی ہوتی ہے, جو تو سی آر پی سی ہوتی ہے. تو اگر آئی پی سی لائیں گے, یعنی اسلامک پینل کوڈ لائیں گے, آئی پی سی کا مطلب یہاں پہ اسلامک پینل کوڈ, تو اسلامک پینل کوڈ کے لیے آپ کو سی آر پی سی بھی لانی پڑے گی نا, اسلامک والی. اسلامک پینل کوڈ کے لیے ہاں, اس میں تبدیلی کریں گے, بالکل کریں گے. نہیں, مطلب اسلامک پینل کوڈ لا رہے ہیں تو آپ کو اسی کے اکارڈنگ سی آر پی سی بھی تو لانی پڑے گی نا. بالکل, سی آر پی سی میں تبدیلی کریں گے, بالکل. سی آر پی سی بھی نیا لائے ہیں سارا انہی کے اندر ہے. جیسے کیس اگر اچھا ٹھیک ہے شیلیش بھائی, سی آر پی سی آپ لائیں گے, یعنی اسلامک پینل کوڈ کے لیے سی آر پی سی لائیں گے, تو آپ کو پتا ہے کہ سی آر پی سی لانے کا مطلب ہے کہ آپ مسلمانوں کو ایک پورا الگ اسٹیٹ دے رہے ہیں. نہیں, اسٹیٹ نہیں دے رہے ہیں, آپ کو سی آر پی سی کا لاجک نہیں پتا. دے رہے ہیں ہم, ان کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ کے نظام میں جو ہے وہ اپنا جو ہے اپنے حد میں رہے. ہم چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب بتائیں, پورا گائیڈنس دیں, کیا حد ہونی چاہیے مومنوں کے لیے, حد پورا ہو. وہ آلریڈی ہے, وہ گائیڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آلریڈی ہے. آپ ایسا کریں کہ جائیں آپ, ہم آپ کا سپورٹ کریں گے. آپ جو ہے لا کمیشن کو ایک چٹھی لکھیے, ٹھیک ہے, کم سے کم اتنا تو انیشیٹو لیجیے. شیلیش بھائی, ایک پی آئی ایل فائل کریں آپ سپریم کورٹ میں. اور میرے کام میرا نہیں ہے, میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیے. سنیے, ہم تو پہلے جو مسلم لا ہے, مسلمان اس کو بچانے کی فکر میں ہے کہ جائے کہ وہ کرمنل لا کے اوپر جائیں. ابھی حکومت وہ دینے کو تیار نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ حکومت کے ترجمان بن کے, ریپرزینٹیٹیو بن کر ہمیں کچھ دینے کے لیے آئے ہیں, تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی وہ ویلیو تو ہے نہیں, آپ دے نہیں سکیں گے. میں تو ترجمہ ہوئی نہیں, پھر کیوں سوچ رہے ہیں؟ لیکن آپ کے پاس ایک طریقہ ہے, اور وہ یہ کہ آپ اکثر, چونکہ جو دیکھیں اسلامی جو نظام ہے اس کی سب سے زیادہ مخالفت کون کرے گا؟ ہندو سماج کرے گا. آج بھی عدت کی, طلاق ثلاثہ وغیرہ وغیرہ, ان سب کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ ہندو کر رہا ہے, حالانکہ اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہمارا اپنا پینل کوڈ ہونا چاہیے, تو آپ ہی کی کمیونٹی کے لوگ مخالفت کریں گے. لیکن جب مفتی صاحب مخالفت نہیں کہیں گے, بلکہ غدار کہہ دیں گے, بولیں گے یہ اپنی ایک اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آلریڈی میں نے ٹویٹر پر یہی بات لکھی, تو لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم نے آلریڈی پاکستان دے دیا, بنگلہ دیش دے دیا, وہاں ملک میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پی آئی ایل فائل کریں سپریم کورٹ میں, اور کہیں کہ بھائی میرے سماج کو اگر مسلمانوں کو ان کا کرمنل کوڈ ملتا ہے ود آل اس ریکوائرمنٹس, کوئی اس کے اوپر آپتی نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے, اور میں سپورٹ کرتا ہوں. اور ساتھ میں جو مسائل ایسے ہیں کہ جن میں اسلام میں قرآن اور حدیث کلیئر نہیں ہے, اور اب لیجسلیشن بننا ہے, تو آپ مسلمانوں کو لیجسلیٹو اتھارٹی بھی دیں گے. تو آپ گویا کہ مکمل سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کریں سپریم کورٹ سے, تو پھر دیکھیں آپ کو ہم سپورٹ کریں گے. مفتی صاحب
آپ کو پتا ہے میں اب لا کے بارے بتا دوں. مفتی صاحب سن لیجئے میری بات, میری دلیل سن لیجئے. ریٹ پیٹیشن مینٹینیبل نہیں ہوگا میرا, کیونکہ میں ہندو ہوں. صرف جو ہے مسلمان جو ہوتا ہے افیکٹڈ پارٹی ہوتا ہے, جس کو کوئی بینیفٹ چاہیے ہوتا ہے, جس کا کوئی رائٹ جو ہے افیکٹ ہوا ہوتا ہے, وہی پٹیشن کر سکتا ہے. میرے کو سپریم کورٹ بولے گا آپ کا کس حیثیت سے آپ یہاں پر آئے ہو, یہاں پر آپ ہندو ہو, آپ کو کوئی لینا دینا نہیں, آپ یہاں پر آ کر کے نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ کو دیکھیں پی آئی ایل کیسے ایسا نہیں ہے نا, سب کا طریقہ ہے جناب شیلیش بھائی, آپ بہت کام کر سکتے ہیں. آپ جائیں اس کا پٹیشن دائر کریں, آپ کے مسلمانوں کو یہ رائٹس ہونا چاہیے کہ وہ آئی پی سی ڈیمانڈ کریں. اتنا تو ہمیں کروا دیں, ہمیں یہ رائٹس نہیں ہے ابھی, اس لیے ہم نہیں کر پا رہے نا. آپ اتنا کریں کم سے کم کہ کہیں کہ انڈین لا کے اندر مسلمانوں کو یہ رائٹس دے دیں کہ وہ ڈیمانڈ کر سکے اپنے آئی پی سی کی. اتنا تو کروا دیں ہمارے لیے آپ. اس میں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو رائٹ چاہیے, دیکھیے آپ عدالت میں لکھ کر دے دیجئے کہ میری کمیونٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا, یہاں تو آپ کا انٹرسٹ ہے. باقی مفتی صاحب آپ ڈال دیجئے, میں آپ کو ایفیڈیوٹ لا کے دے دوں گا کہ میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں آپ کو پورا سپورٹ کروں گا کہ آپ حد جو ہے طے کریں مومنوں کے لیے. میں تو بالکل میرا دل باغ باغ ہو جائے گا, میں بہت خوش ہو جاؤں گا. آپ اپنا دل باغ باغ کے بجائے گارڈن کریں, اور اس کا طریقہ یہ ہوگا آپ پہلے جو ہے گارنٹی لے لیں, اور وہ گارنٹی آپ میری اسٹریم پہ نہیں, چونکہ آئی ایم نو بڈی یور نو بڈی. آپ سپریم کورٹ میں جائیے, پی آئی ایل فائل کیجیے, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں مسلم پرسنل لا بورڈ کو میں لے کر آؤں گا. میرا لوکس ٹنڈا ہی نہیں ہے مفتی صاحب, سپریم کورٹ ڈسمس کر دے گی پٹیشن میرا. نہیں کرے گی نا, آپ ڈالیے تو ایک دفعہ, آپ مجھے ایک دفعہ پتا ہے, ڈالیے, ڈال کے تو دیکھیے, پھر ڈسمس کرے گی, پھر آئیے گا دوبارہ سے کہ ڈسمس کر دیا, اب آپ جائیے. آپ میں ایک دفعہ ڈال کے تو دیکھیے پہلے. لا کی جانکاری رکھتا ہوں. آپ تیار کیوں نہیں ہو رہے ہیں ڈالنے کے لیے؟ نہیں, آپ میرے اوپر کیوں ڈال رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آگے آئیں, آپ لیڈر ہیں, جو آپ بڑے بھائی ہمیں تو آپ اتنا دے نہیں رہے ابھی تو فی الحال آپ ہمارے یہاں جو پولی گیمی ہے اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں. ہمارے یہاں جو ابھی وراثت کا مسئلہ ہے وہ تو دے ہی نہیں رہے آپ, اور آپ حد کہاں سے دیں گے؟ تو آپ انیشیٹ کریں, آپ اپنے سماج میں جائیں, آپ تیار کریں اس کے لیے کہ مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا آئی پی سی ہو جو انڈین پینل کوڈ سے الگ ہو, تو وہ ان کو دے دیا جائے. اگر یہ ماحول بنا دیں, یہ رائے بنا دیں یہاں, اور یہ رائے ایکسیپٹیبل ہو تو مسلمان لے لیں گے, کیونکہ یہ دینا ہے نا آپ کو, یہ آپ کو اصل میں دینا ہے. نا ہم لوگ سپورٹ کریں گے, ہم آگے آئیں گے, آپ لوگ آگے بڑھیے آپ لوگ آگے. ہم تو ابھی جس چیز کی ضرورت ہے اس میں آگے بڑھ رہے ہیں, وہاں تو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کیوں پھر ہمیں جو ہے اگر نہیں شیلیش بھائی چلیں, ابھی آپ کا چیک ہو جاتا ہے. اگر آپ اتنا ہی ہمارے فیور میں ہیں تو آپ یو سی سی میں بولیے کہ مسلمانوں کا جو پرسنل لا ہے وہ پہلے بچے, تب تو حد بچے گا نا. تو پرسنل لا کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ہیں. ہم تو پرسنل لا کو سپورٹ کرتے ہی ہیں, کریں گے, بالکل سپورٹ کریں گے. تو مطلب آپ یو سی سی کے خلاف ہیں. حد بھی ہو, ساری چیزیں ہوں, سب ہو, قصاص بھی ہو, وہ تو اگلا اسٹیپ ہے نا, وہ اگلا اسٹیپ ہے, اس پہ آئیں گے, اس کے لیے بھی ابھی کریں گے بات. تو آپ یو سی سی کے خلاف ہیں. آپ موقع ملے, پورا موقع ملے اللہ کے نظام میں. سنیں تو آپ یو سی سی کے خلاف ہیں. یو سی سی کے نہیں, میں خلاف ہوں. ہاں بالکل. اچھا, تو آپ نے جو ہے وہ جو لا کمیشن کو بھیجنا ہے وہ بھیج دیا آپ نے, میل کر دیا لا کمیشن کو کہ ہم اس کے خلاف ہیں. میرے کو کچھ بھیجنا ہی نہیں ہے, کیونکہ تو ابھی آپ کیسا سپورٹ کر رہے ہیں یار, آپ کیسا سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ آگے بڑھے, ہم جو ہے آپ کو سپورٹ کریں گے. ہم ایک مسئلے میں آگے بڑھے ہوئے ہیں, اس میں سپورٹ ہی نہیں کر رہے آپ. شیلیش بھائی ہم ابھی یو سی سی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں. آپ ایسا کریے, پہلا کام یہ کریے, ابھی اسٹریم سے نکل کے جائیے اور سب سے پہلے میل کریے جا کے. آپ بالکل میل کروں گا, بالکل. ٹھیک ہے, وہ ابھی ہو جائے گا, وہ ایجنڈا ہو جائے گا, پھر اس کے بعد آپ سے بات کریں گے اور آپ سے جو ہے وہ سپورٹ لیں گے کہ اگر کیا مسلمانوں کے لیے آئی پی سی پاسبل ہے انڈیا میں یا نہیں. اگر پاسبل ہے تو پھر آپ کا سپورٹ چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, بالکل پاسبل ہے, بالکل ہو سکتا ہے. آپ لوگ آگے بڑھیے, میں آپ کے ساتھ ہوں. نہیں ٹھیک ہے, ابھی یو سی سی میں آپ ساتھ رہیں. دیکھیں, آپ جو ہے کام کریں, چلیں اپنی سنسیئرٹی ثابت کرنے کے لیے آپ یو سی سی, آپ لا کمیشن کو ایک ای میل بھیجیں کہ میں یو سی سی کے خلاف ہوں, اور اس کی ایک کاپی آپ یہاں دکھائیں, تب ہمیں پتا چلے گا کہ بھئی آپ سنسیئر ہیں. چلیے, آپ بولیں تیار ہیں؟ تیار ہے, بالکل تیار ہے. چونکہ لا کمیشن آف انڈیا نے جس تمام سٹیزن سے رائے مانگی ہے, صرف مسلمانوں سے رائے نہیں مانگی. میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا, بالکل فارورڈ کروں گا, چنتا مت کریں. ٹھیک ہے, بہت اچھا, زبردست. ایسے اگر لوگ آئیں
اور سپورٹ کریں تو پھر کیا بات ہے, کیا کہنے, زبردست, ہم تو بھائی آپ کے ساتھ ہیں. مفتی صاحب انہوں نے ابھی ایک بات کی کہ اگر میں پی آئی ایل جو ہے نا وہ درج کروں گا تو مجھے کورٹ یہ کہہ دے گا تجھے کیا ہے, تو ہندو ہے, تو مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے. کاش یہی کورٹ جو ہے نا یہ باقیوں کو بھی بول دیتا, گورنمنٹ کو بھی بول دیتا, تو شاید آج ہم یو سی سی پہ بات نہ کر رہے ہوتے. جی 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 جی, چلیں جی, ٹھیک ہے, ہاں چلے گئے, اچھا جی بولیے. میں آپ کے ساتھ ہوں, بالکل ہوں, بولیے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کی فتح ہوگی. ہاں جی, وہ تو ہے آلریڈی, وہ تو لکھی ہوئی ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, اس میں کیا کرنا. بالکل, چلیں ٹھیک ہے, شکریہ. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. سب سے پہلے میں آپ کو اسلام کا پس منظر بتاتا ہوں کہ اسلام اصل میں ہے کیا. اسلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا. جب آپ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو آپ پر اسلام کے تمام احکامات جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں, آپ کو تمام احکامات ماننے ہوں گے. یہاں پر کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں اسلام کے اوپر, جیسے کوئی کہتا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ تلوار کی زور سے آیا. اس کے اوپر ہزاروں شواہد موجود ہے کہ دنیا میں سب سے بڑھتا ہوا مذہب اب اسلام ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اسلام کی کون سی آرمی, کون سی ملک گئی ہے اور تلوار کی زور پر اسلام کو نافذ کیا. مسلمانوں نے ہندوستان پر 1000 سال تک حکومت کی. اگر مسلمان تلوار استعمال کرتے اور طاقت کی زور چلاتے تو ہندوستان میں آج کوئی بھی ہندو نہ ہوتا, تمام لوگ مسلمان ہوتے. اسپین پر مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی. اگر تلوار کا زور اور تلوار کی زور سے اور تلوار کی نوک پر اگر اسلام لانا چاہتے تو آج اسپین میں غیر مسلم کی اکثریت زیادہ نہ ہوتی. ملیشیا میں آپ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, کون سی مسلمان کی آرمی وہاں پر گئی تھی. اور یہ اصول بھی قرآن نے بیان کیا, لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی نہیں ہے. اگر آپ زور زبردستی کسی کو اسلام قبول کرواتے ہیں تو یہ ہرگز قابل قبول نہیں, کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ دل کو یعنی دل سے یہ ماننا کہ آپ اللہ کو ایک مانیں اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں. اب یہ ویڈیو آپ نے دیکھا, اعتراض اسلام پر یہ آیا کہ اسلام نے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دیا, یہ تو سراسر ظلم ہے. تو بھائی اس کا جواب یہ ہے, آپ کے ملک کا قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے, کوئی کسی کا نفس ہلاک کر دے تو اس کی سزا کیا ہے, پھانسی ہے, اس کو پھانسی دے دیا جائے. اگر اس کو پھانسی دے دیا جائے تو پھانسی دے دینا تو یہ انسانیت کے ساتھ ظلم نہیں ہے. تو آپ اعتراض کریں گے کہ اس نے بھی تو ایک نفس کو قتل کیا ہے. تو یہاں پر اسلام نے اگر چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا مقرر کی ہے تو اس نے بھی تو کسی بندے کو نقصان پہنچایا ہے نا, اس کے مال کو تو ہلاک کیا ہے. چوری کرنا, اس طرح زبردستی ڈاکہ ڈالنا, زبردستی کسی کا مال لے لینا, یہ سب ان کے حکم میں آتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, اگر آدمی چوری کرے یا عورت چوری کرے, ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اب یہاں پر ایک سوال بھی آتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے ایک پینسل چوری کر لی, کسی نے 1 روپے کی چوری کر لی اور کسی نے 1000 کروڑ ڈالر چوری کر لی, دونوں کا ہاتھ آپ کاٹیں گے. اب یہاں پر مجبوراً آپ احادیث کی طرف آئیں گے, آپ صحیح احادیث کی جو ہے نا اس کی آپ تشریح دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کی مقدار کیا بیان کی ہے, کتنی مقدار چوری کی جائے تو اس میں پھر آپ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں یا آپ ہاتھ کاٹیں گے. تو بھائیو دوستو, آج کل جتنے بھی لبرلز سرگرم ہو چکے ہیں جو احادیث پر اعتراض کرتے ہیں, ان سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی اپنی اصلاح کریں اور خدا را مسلمانوں کے جذباتوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ایمانوں کے ساتھ آپ نہ کھیلیں. کیوں آپ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں, اس کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ صرف قرآن ہی کافی ہے, احادیث کی کوئی ضرورت نہیں.
تو بھائیو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.